کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی ان کتابوں کی طرح جیسے تورات اور انجیل، ان میں بھی قرآن کا ذکر ہے۔ یہ کتاب بھی انہی کی طرح ہدایت کی کتاب ہے، اس میں ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یعنی ہم قرآن پہ ٹونٹ نہیں کر سکتے، پوائنٹ نہیں اٹھا سکتے کہ یہ غلط ہے، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سٹارٹ کرنے کی دوسری آیت میں ہی بتا دیا کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں کچھ غلط لکھا ہی نہیں ہے اللہ نے۔ ھدی للمتقین، یعنی یہ ہدایت دینے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو۔ ھدی للمتقین کا مطلب ہے ہدایت دینا۔ اب جو قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے ان کے دل میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں رہے گا، بیکاز اللہ نے ایک ہی آیت میں اپنے قرآن کو مکمل طور پہ سیو کر دیا۔ نمبر 3، جو یقین رکھتے ہیں پوشیدہ چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کی خوبصورتی پہلے ہی لائن میں ہے، الذین یؤمنون بالغیب، یعنی ہم ان پوشیدہ چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ان کو پوشیدہ کر رکھا ہے، جس کو ہم غیب کہتے ہیں۔ There are no certain things no real, nothing more real what cannot be seen, and there's nothing more certain when what cannot be heard. وہ حقائق جو آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے اور کانوں سے نہیں سنے جا سکتے، ان سے زیادہ یقینی اور باقی حقائق کوئی۔ اس کا مطلب صاف صاف ہے کہ یہ غیب کی طرف اشارہ کرتا ہے، بیکاز نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں نہ ہم اس کو سن سکتے ہیں، بٹ ہم پھر بھی اس پہ ایمان لاتے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ نے بتایا ہے کہ اس کو جاننے والا صرف میں ہوں، صرف اور صرف میں۔ نمبر 4، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تم پر اتاری گئی ہو، یعنی قرآن، اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے اتاری گئی ہوں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب صاف صاف واضح ہے، پر پھر بھی کچھ چیزیں میں آپ کو کلیئر کروں۔ جیسے کچھ لوگوں میں یہ افواہیں ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اتاری گئی کچھ کتابیں یعنی تورات اور انجیل کہ ان کے پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں، تو اللہ کو پتہ تھا کہ آگے کیا ہوگا، وہی غیب کے معلومات ان کو ہی تو تھی۔ ایمان لاؤ پچھلی کتابوں پر، یہ ابتدا ہے قرآن کی، جو اتنی عزت سے کہا ہے کہ قرآن سے پہلے بھی جو کتابیں آئی ہیں ان کی بھی عزت کرو۔ لیکن اس آیت میں غور کرنے والی چیزیں یہ ہیں کہ آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ اب اس کا ٹرائنگل دیکھو کہ اللہ نے کتنے آسان الفاظوں میں ہمیں سمجھایا کہ پہلے ایمان لانا ہے، پھر یقین کرنا ہے، ایمان کتابوں پر لانا ہے، یقین آخرت پہ کرنا ہے۔ اب یقین کیسے ہوتا ہے؟ عمل سے، جس کے عمل سے ہی اس کو آخرت پہ یقین۔ عمل خراب جیسے کہ جشن منانا، عید المیلاد منانا یا محرموں میں تعزیہ اٹھانا، حالانکہ یہ بھی مسلمان ہیں، ان کے پاس بھی ایمان ہے لیکن انہیں آخرت پہ یقین نہیں۔ مطلب عمل آپ کی امپورٹنس رکھتے ہیں، جس کے عمل صحیح اس کی آخرت صحیح، اور جس کے عمل خراب اس کی آخرت خراب۔ نمبر 5، یہی لوگ اپنی رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ یہ آیت صاف الفاظوں میں واضح کرتی ہے کہ جو قرآن اور آخرت پر یقین کرتے ہیں، اصل زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ باقی تفسیر اگلی ایپیسوڈ میں۔